پاکستان کے قانونی اور عدالتی نظام میں مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان تنازعات کا شمار ان مقدمات میں ہوتا ہے جو دہائیوں تک عدالت میں زیر التوا رہتے ہیں۔ کرایہ دار گھر خالی نہیں کرتے، مالک مکان عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کرایہ داری سے متعلق تاریخی اور نظیر ساز فیصلے جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 8 صفحات پر مشتمل فیصلے میں واضح کیا ہے کہ جائیداد کا اصل مالک اپنی ضرورت کا خود بہترین مصنف ہے اور اسے کرایہ دار کی خواہش کا پابند نہیں بنایا جا سکتا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک بار کا کرایہ دار ہمیشہ کرایہ دار کے اصول کو برقرار رکھتے ہوئے قبضہ واپس کیے بغیر کرایہ داری ختم نہ ہونے کا حکم سنایا ہے۔ انہی اہم قانونی فیصلوں کی تشریح کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان راجہ خرم شہزاد صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر کہیے گا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو آپ پاکستان میں جائیداد اور رینٹ قوانین کی تاریخ میں کتنا بڑا سنگ میل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پراپرٹی جیورسپروڈنس جو ہے اور جو رینٹ کے لاز ہیں اس میں یہ ایک بہترین جو ہے نا سنگ میل کی حیثیت اس کو حاصل ہوگی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس وقت آپ سمجھ لیں سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کنسٹرکشن۔ لوگ گھر بناتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو پاکستانی عوام کا ایک رول ہے اس پہ ایک جو ہے نا ایک دھبا سا لگ جاتا ہے کہ آپ جب پراپرٹی دیتے ہیں تو اپنے ہی مکان کو، اپنی دکان اور گھر کو آپ واپس لینے کے لیے آپ کو جتن کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی جو چیزیں تھیں اس میں لارڈشپ جو مزمل اختر شبیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا اس میں ایک جو ہے نا سیٹ اپ، ایک مائنڈ سیٹ اپ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، جو اس جو آرڈر کی اصل روح ہے نا وہ یہ ہے کہ ونس ٹیننٹس آلویز ٹیننٹ۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک بن جائے گا، مطلب اگر اس نے کسی دوسری کیٹیگری میں آنا ہے، اگر وہ اس گھر کو خریدتا ہے یا اس گھر کو آگے لے کے چلتا ہے کہ ایز اے مالکانہ حقوق وہ کورٹ میں جا کے بات کرتا ہے تو اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں نا سب سے زیادہ پرابلم پتہ ہے کس چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ان لیگل بائنڈنگز کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ٹیننٹ اور رینٹ کے حوالے سے اپنے ایگریمنٹ کو رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے مطابق اس کو رجسٹر کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بیفور کنسرن سب رجسٹرار جو ہے وہ اس کو رجسٹر جب کروا لیں گے تو اس کے بعد آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ اوورسیز کا بھی پاکستان میں مسئلہ ہے، جو لوگ بہت زیادہ مطلب یہاں پاکستان میں نہیں آتے، باہر رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ دے کے چلے جاتے ہیں، ان کی ریٹن ڈیڈز نہیں ہوتی، ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور ملک کی جو ایک نیک نامی ہے جو اس کے اوپر ایک یہاں لوگوں کے رہنے والوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے نا، وہ ان بے تکے معاملات کی وجہ سے، اور دوسرا ہم جو سنتے رسول پہ بھی عمل نہیں کرتے کہ آپ اپنے معاملات کو لکھ لیں اور اپنے پاس رکھ کے آگے ان کو لے کے پروسیڈ کریں، تو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ نے رجسٹرڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کنسرن جو آپ کے پولیس اسٹیشن ہے، جو آپ کی پولیس اتھارٹی ہے، اس کے پاس بھی اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ ڈاکومنٹیشن متعلقہ اس یونٹس پہ رجسٹرڈ ہو جائے گی تب وہ رینٹ بھی اپنے اس لمٹ میں رہے گا، اور جو رینٹ لینڈ لارڈ ہے اور رینٹ کے حوالے سے بھی جو ایک اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بیچ میں رہیں گے ڈاکومنٹیشن، اور جو ٹیننٹ ہے وہ بھی اپنے اس معاملات کو بھولے گا نہیں جو اس نے رائٹنگ کی ہوئے ہیں۔ یہاں پہ معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی بھی سیٹ اپ میں جا کے اس کو ان رائٹنگ شیپ میں نہیں لاتے، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ جب فائل کرتے ہیں اپلیکیشن، اب دیکھیں یہاں پہ رجسٹرڈ اگر نہیں ڈاکومنٹس ہوگا تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جیسے آپ نے اگر رجسٹرار کے پاس نہیں کیا تو جب بھی کبھی آپ کی فرسٹریشن ہوگی ان بٹوین دا لینڈ لارڈ اینڈ دا ٹیننٹ، تو لاء کے مطابق ایک بڑی پینلٹی اس کو پڑے گی جو پہلے کورٹ میں جائے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، جیسے ایک لینڈ لارڈ ہے، اگر وہ گھر خالی نہیں ہو رہا اور وہ ٹیننٹ کے خلاف کورٹ میں جاتا ہے تو اسے اینول رینٹ جتنا لیا ہے اس کا 5% پہلے کورٹ میں جمع کروانا ہے، اس کے بعد وہ ایلیجیبل ہوگا ٹو گیٹ انٹر ان دا کورٹ، ادروائز کورٹ اس کی بات نہیں سنے گی۔ خرم صاحب، دو چیزوں کی کلیئرٹی چاہیے۔ ایک تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ اپنا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں لیگلی اسٹامپ پیپر پہ، پھر آپ اسے تھانے میں بھی رجسٹر کروا دیتے ہیں پولیس اسٹیشن میں متعلقہ، یہ کافی ہے، لوگوں کو اسی حد تک پتہ ہے، یا پھر کہیں اور بھی اس کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے؟ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ جس طرح سے کرایہ دار ہے، اگر وہ کوئی 5 سال یا 10 سال رہ رہا ہے تو اس کے بعد دوبارہ رینیو کروانا پڑتا ہے اس کانٹریکٹ کو، یا اس کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر ٹیننٹ سیم ہے تو؟ دیکھیے یہ کانٹریکٹ ہے ان بٹوین دا بوتھ پارٹیز، یہ اس کانٹریکٹ کو ہم آفر اور ایکسیپٹ کر کے اس کو آگے پٹ اپ کرتے ہیں، یہ کوئی زبردستی کی ڈیڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس میں ایڈ کرنا یا اس میں مائنس کرنا ہے تو وہ آپ کو کس جگہ پہ جانا پڑے گا۔ یہ جب ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ 11 ماہ تک لیگلی انیشیٹو سٹیج پہ
جو انیشل سٹیج ہے اس پہ 11 ماہ کے لیے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو بہت جو پارٹیز ہیں ان کی کنسنٹ سے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں لیگلی. یہاں پہ چاہے پھر وہ 10 سال رہے لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا, ایکسٹینڈیبل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں مالک فوت ہو جاتا ہے یا مالک کے کوئی ایسے معاملات جو سیل اس کو آؤٹ کر دیتا ہے, تو اس کے بعد اس ساری پراپرٹی کو ایک لیگل طریقے سے بائی سینڈنگ نوٹس ٹو دا کنسرن جو ٹیننٹ ہے, آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ مالک اس کا یہ چینج ہو گیا, اور اس کی طرف سے آپ کو پھر دوبارہ جو ہے نا ایک نیا کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو چیز میں نے دیکھی اور جو لاء کے حوالے سے میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان رائٹنگ کوئی چیز نہیں کرتے. آپ کو اگر کسی کا کوئی رشتہ دار, آپ کا کوئی بھائی بہن کے علاوہ بھی لوگ ہیں, تو آپ اس کے کہنے پہ کسی کو دے دیں گے. اور سٹے لینے کا بھی بڑا رواج ہے نا ہمارے. اب انشاءاللہ سٹے ایسے نہیں ملیں گے. اب دیکھیں اب بہت سارے ایسی آئینی جو معاملات ہیں ان میں اب آپ کورٹس میں اس طرح نہیں جا سکیں گے. کلین ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے صاف ہاتھ ہوں اور آپ تب جائیں. اور یہ جو کورٹس میں جانا ہوتا ہے, دیکھیں یہ پوری ایک سیٹ اپ کو تباہ کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ رینٹ کے حوالے سے کچھ فٹ پرنٹس ہیں جو یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں جو اپنے یہ رائٹس ہیں اور جو کرایہ دار کے حقوق اور جو اختیارات ہیں, جو مالک مکان کے اختیارات ہیں, جو اس کے رائٹس ہیں, جو اس کی ڈیوٹیز ہیں, اب دیکھیں وہ دونوں کے درمیان سیٹل ہو گئی ہیں. سیٹل تو یہ بہت پہلے ہو جاتی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ مشکلات تب, جیسے آپ کبھی کوئی معاملہ خراب ہو تو ناکے لگ جاتے ہیں, جب کوئی پرابلم بڑھتی ہے تو تب اس کی طرف ایک برننگ ایشو بن جاتا ہے. یہ عوام کے اندر اس شعور کو آنا چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو خود سمجھیں اور اس کو ان چیزوں کے مطابق عمل کریں. دیکھیں آپ ناکے پہ آ کے اگر لڑائیاں کریں گے پولیس والوں کے ساتھ, آپ ان کے اختیارات کو سمجھیں کہ اگر وارڈن ہے تو وہ آپ کا لائسنس چیک کر سکتا ہے, لیکن پنجاب پولیس میں سے آپ کا لائسنس چیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ اگر کوئی کویسچن آنسر کرتا ہے تو اس کا بے تکا جواب دینے کی بجائے آپ اپنی جو ہے نا ایک ڈیوٹیز اور اپنے رائٹس کو سمجھیں کہ کوئی بندہ آپ سے جب مخاطب ہوگا تو آپ کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے ہوگا. جیسے لوگ ناکے پہ جاتے ہیں, ایک دفعہ ٹرن لیتے ہیں, رائٹ لیتے ہیں, لیفٹ لیتے ہیں, وہ اپنی سوچ میں آکوپائڈ ہوتے ہیں اور اگلا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے مڑ گیا. اب وہیں پہ یہ ایجیٹیشن ہوتی ہے, وہیں پہ یہ فرسٹریشن ہوتی ہے, اور وہیں پہ فائرنگ اور وہیں پہ معاملات. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اس پاکستانی معاشرے میں یہ شعور بیدار کر رہے ہیں. جس طرح چینل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات اپنی آنے والی نسلوں میں, اور جو بچے جوان ہو رہے ہیں, اگر وہ کسی کرایہ داری یا دوسرے معاملات میں آتے ہیں تو ان کو کم از کم یوٹیوب کے علاوہ ان چینلز پہ یہ چیزیں بھی پتہ لگیں کہ آپ نے رجسٹر کرنا ہے ڈاکومنٹ, آپ نے متعلقہ رجسٹرار کے پاس ڈاکومنٹ رجسٹر کرنا ہے, آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا ہے. دیکھیں یہ لاء ہے, یہ کوئی آپ پہ بائنڈنگ ہے, یہ کوئی آپ غیر ضروری باتیں نہیں کر رہے. کل جب فرسٹریشن ہونی ہے نا تو تب آپ لوگوں کو کورٹس میں آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اچھا سر, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو مالک ہے وہ اپنی ضرورت کا بہترین منصف ہے, تو اس کے بارے میں سمجھائیے گا ذرا. دیکھیے اس کی اگر اس کی گھر خالی کرانے کی جو ریکویسٹ ہے ٹو دا ٹیننٹ وہ جائز مناسب اور اس کے حق کے لیے, تو وہ اپنے اس چیز کو حق کو استعمال کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ آگے لینڈ لارڈ کو ٹیننٹ کھڑا ہو گئی, یہ بتایا کہ یہ تو گھر میرا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور جب وہ کورٹ میں آئے تو سٹے لینے والی جو بات کی آپ نے, اس کو وہاں جا کے بریک لگے گی کہ اس کو گھر ویکیٹ کرنا ہوگا اور پھر وہ ایلیجیبل ہوگا کہ گیٹ فائل اے سوٹ واٹ سو ایور از بیفور دا کنسرن جو کورٹ ہے ایز اے لینڈ لارڈ. یہ نہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ ٹرن لے لے اور کہ جی میں تو مالک ہوں. یہ چیز جو ہے نا اس کو روکا گیا ہے. یہ پاکستان میں جو ہے نا خوش آئند فیصلے کی ایک بنیاد ہے. اس کے بعد دیکھیں ٹربیونلز کو, رینٹ ٹربیونلز کو بھی گائیڈنس ملی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جو ایک سیٹ اپ جو ہرارکی ہے ہماری سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا, جو ہائی کورٹ سے آیا, اس سے اب جو بلو کورٹس ہیں نا وہ پہلے میں فیس کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں ان کی یہ ججمنٹ ہے, یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے, اور عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اور نئے آنے والے بچوں کو لاء اسٹوڈنٹ کے علاوہ بھی یہ جو آپ کے ایزمنٹس کے رائٹ ہیں, جو ٹیننٹس کے, جو لینڈ لارڈ جو بھی ایک سبجیکٹ ہے جورسپروڈنس میں جو فال کرتا ہے, اس کو سمجھیں اور پڑھیں. اس کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا, بالکل اس سے فائدہ ہوگا. بالکل, اور آپ کی گفتگو سے بھی خرم صاحب, اور اسی سے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سچویشنز جو ہیں وہ آپ کے آگے رکھی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں کوئی اس سے گزر رہا ہے تو انہیں فائدہ ہو. سر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کہیں گھر کرائے پر لینا, آپ نے ایڈوانس دے دیا ہے, لیکن ایڈوانس کے بعد جو مالک مکان ہے وہ اس بات پہ بزید ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایڈوانس کے علاوہ بھی مجھے 2 کرائے آپ نے ایڈوانس دینے ہیں, تو پھر میں آپ کو جو ہے یہاں پر رہنے کی اجازت دوں گا. ایسے میں آپ کے پاس قانونی رستہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ پہلے اس نے یہ بات آپ کے ساتھ نہیں کی ہے. دوسرے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مالک مکان نے
अपने ही किराएदार को घर सेल कर दिया है, तो क्या उस किराएदार को पहले वो घर खाली करना पड़ेगा, फिर दोबारा वहाँ पर काबिज होना पड़ेगा? इसमें क्या होगा? देखिए, इन दो चीज़ों में दो अलग-अलग चीज़ें। जब आपने सेल करना है तो ये एक डिसाइडेड चीज़ है, ये तय है कि आपने उसको वेकेट करना है, आपने वो अपना टाइटल जो है उसको सरेंडर करना है। ठीक है, इससे पहले अगर आप फ़ौरन डाइवर्ट कर जाएंगे उस दूसरे स्टेटस पे, तो ये ही पहले जो टाइम्स था उसमें ये चीज़ें चलती रही, तो मैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हुए। ठीक है, सही। ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, और उसने देखिए लीगली उसमें, और उसको इन राइटिंग होना है, उसने कोई आखिरी घर से कुर्सी उठा के बाहर नहीं जाना, उसने सेटिस्फैक्शन की हद तक अपने सारे सेटअप को लेके और उस ट्रैक से चेंज करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, आप एडवांस की बात करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बोथ पार्टीज, वो मैं और अभी आप पे आप तय करें, और उस पर अगर आप मुत्तफिक हैं तो मैं लैंडलॉर्ड की हद तक जा सकता हूँ, मेरा वो टाइटल है, और अगर आप टेनेंट है तो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस है। इस पे अगर कोई एक दफ़ा नहीं मानता या मानता तो उसे फिर आप अपने आर्गूमेंट से कह सकते हैं। लीगली मैं नहीं समझता कि आप उसे फोर्स करेंगे। यही तो कहा गया है कि वो जो मुनसिफ है वो ही अपनी ज़रूरियात का मुनसिफ है और वो मालिक मकान। ठीक। अगर वो चाहता है कि आपको इतने में दे, ये अमाउंट डिसाइड कर लिया तो वो दे, वो ही मुनसिफ है, उसे किसी और जगह पे ला के दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड करना और लेने वाला और देने वाला दोनों ऑफर एक्सेप्टेंस पे आएंगे, तो देन इनका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, इस पे कोई और सिस्टम नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राजा खुर्रम साहब आपके